اندر ہل رہا تھا. جب اللہ نے چاہا کہ تجھے زمین کے اوپر بھیجا جائے تو اللہ کے حکم سے تو زمین پر آیا. اور اس کے بعد جب تجھے کوئی نہ پانی پلانے والا تھا نہ کھانا کھلانے والا تھا، اللہ فرماتا یا ایھا الانسان یاد کر اس معاملے کو بھی، اس وقت کو بھی ہم نے تیری ماں کے اندر محبت ڈالی، رحم ڈالا کہ تجھے اپنا دودھ پلایا، اپنا بیٹا مانے. یہ بھی ہمارا ہی کرم ہے. نہیں تو ایسے کئی ہوتے ہیں جو راستے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے بعد جیسے تو جوانی کے شعور میں پہنچا، اس کے بعد جوانی سے بڑھاپے کی حالت میں پہنچا. سورہ نبا اٹھا کر دیکھیے، پوری تفسیر قرآن میں پڑھی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے بڑھاپے کی حالت میں پہنچا. بڑھاپے کی حالت میں تیرے پیروں میں طاقت نہیں تھی، تو اٹھنے بیٹھنے میں تجھے تکلیف ہو رہی تھی، کمر میں الجھائے گیا تھا، تیرے بہو تجھے دیکھ رہے نہیں تھے، تیری اولاد تجھے کترا رہے تھے. اس کے بعد کترا رہے تھے، اس کے بعد ہم نے کہا کہ یا ایھا الانسان، پھر ہم نے رحم آیا تجھے موت عطا کی. اگر ایسی حالت میں بھی تجھے اگر موت نہ آتی تو تو کیا کرتا؟ زندگی بھی ہماری نعمت ہے، موت بھی ہماری نعمت ہے. زندگی بھی ہماری نعمت ہے، رحمت ہے، اگر موت بھی ہماری رحمت ہے. اس کے بعد کیا فرمایا گیا؟ قرآن نے کہا اے انسان اس وقت کو یاد کر جب تیرے جسم سے روح نکالی گئی، تیرے کوئی قریب آنے والا نہیں تھا، نہلانے والا نہیں تھا، تیرے بدن سے گندی بو آ رہی تھی، تیرے بدن سے گندی بو آ رہی تھی. اس کے بعد ہم نے لوگوں کے اندر رحم ڈالا، محبت ڈالی. اس کو نہلاؤ، اس کو پہناؤ، اچھا سا عمدہ لباس پہناؤ. اس کو نہلایا گیا، عطر سے معطر کر دیا گیا، سرما لگایا گیا، پنجری کے اندر رکھ دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے انسان، اے لوگوں سنو، یہ گناہگار ہوگا تو میرا ہوگا، خطا کار ہوگا تو میرا ہوگا، کتنا بھی کیسا ہوگا میرا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، ہم نے اس وقت ان لوگوں کے اندر محبت ڈالی، یہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے کر چلو، اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے کر چلو، ایسا لے کر چلو. گناہگار ہے اس کا پنجرا، اس کی میت سامنے ہوگا. عالم ہو تو وہ بھی پیچھے ہو، مفتی ہے وہ بھی پیچھے ہے، وقت جیت عالم دین ہے وہ بھی پیچھے ہے، اور وقت ولی ہے وہ بھی پیچھے ہے. کیوں؟ گناہگار ہے، عالم ہے وہ تو سامنے رہنا چاہیے، مفتی ہے وہ بھی سامنے رہنا چاہیے. مگر قرآن کہتا ہے وہ گناہگار ہے مگر اب اس کو رسول پاک کی زیارت ہونے والی ہے، وہ تم سے بھی بڑھ کر رتبے میں زیادہ پہنچ گیا ہے. قرآن میں فرمایا جاتا ہے، سورہ نبا اٹھا کر دیکھیے، اللہ کا پاک کلام کہتا ہے اے انسان تو غور کر، اس لمحے کو بھی غور کر جب بجلی اٹھا کر لے کر جا رہے تھے. قرآن کہتا ہے اے انسان غور کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے کہا بجلی کو آہستہ آہستہ لے کر چلو کیونکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. جب مٹی کے اندر رکھا گیا ایسے ہی مٹی مت ڈالو، بلکہ یہ کہو کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام کہتا ہے اے انسان یاد کر جب ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی رزق ہم پہنچاتے تھے، یہ بھی ہماری محبت تھی، اور جب ہم نے روح نکالی ہے تو یہ بھی ہماری محبت. مسلمانوں آج ہمارے حالات تو یہ اس سے پیچیدہ ہیں، ہم خود اس کے حالات کے ذمہ دار ہیں. اپنے گناہوں سے توبہ کرو. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ایسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ ارادہ کر کر یہ یہاں سے اٹھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے اور ماہ سیام ہمارے لیے سفارش کرے. اے اللہ ہماری تعظیم اس نے کی، ہماری ادب کیا، ہمارے تیرے حکم کو بجانا، یہ ہماری سفارش کرے. اگر ہمارے لیے رمضان اگر شکایت کرے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا حال ہو، ہماری زندگی کیا حال ہو. آئندہ ماہ رمضان میں آپ یا میں رہ دو یا نہیں رہ دو پتا نہیں، اسی کو ماہ رمضان کو آخری سمجھ کر اس میں خوب بندگی کرو، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو اور خدا کے قریب ہو جاؤ. اللہ ہی ہے جو ہمارے حالات کو چینج کر سکتا ہے، ہمارے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، اور اللہ ہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ابھی تھوڑی دن کا معاملہ
معاملہ ہے. جیسا ہی ماہ رمضان ختم ہوا تو ہم کہتے ہیں الیکشن آنے والا ہے, کون بیٹھنے والا ہے, کون تختے پہ بیٹھنے والا ہے, کون کرسی پہ بیٹھنے والا ہے. ابھی سے ہی دماغ میں یہ سرکشی کشت کرتے چلے جا رہی ہے. کبھی یہ تو سوچو, ارے کس کی کیا وجہ, کون کیا بیٹھے گا, اللہ جس کو بٹھانا چاہے گا وہی بیٹھ سکتا ہے. ہمیں اپنے حالات کو چینج کرنا, خدا کے قریب آؤ. جب خدا کے قریب آؤ, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اوپر ایک رحم کرنے والا بادشاہ شمار کر سکتا ہے. تو وقت کی قلت ہے, پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ میں موقع ملا تو اس کے تعلق سے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نمازوں کو قبول و منظور فرمائے. اے بات اللہ, اس ماہ رمضان مبارک میں ہم سے جو سرکشیاں, جو غلطیاں ہو گئی ہیں, تیرے فضل و کرم سے معاف فرما. اے میرے پاک اللہ, آئندہ ہمیں ماہ رمضان عطا فرما. اے اللہ, ہم سے بہت گناہ ہو چکے ہیں میرے معبود, ہم اپنے گناہوں سے شرمندہ میرے معبود. اے اللہ, تیرے اس ماہ رمضان مبارک کے اندر کوئی تیرا نیک بندہ ہے تو اس مجلس کے اندر اس نیک بندے کی بندگی کا واسطہ ہے میرے معبود. اے اللہ, ہمارے ماہ رمضان مبارک کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ, آئندہ ماہ رمضان ہمیں نصیب فرما. اے اللہ, بار بار ماہ رمضان نصیب فرما. اے اللہ, اس کی قدر کرنے والا جان. اے اللہ, اس کی عزت کرنے والے کی توفیق اور عطا فرما. اے اللہ, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, مگر نفسانی خواہشات میں آ کر, شیطان کی شرارت میں آ کر گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں میرے معبود. اے اللہ, تیرے فضل سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, تیرے کرم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما. اے اللہ, جو بیمار ہے انہیں صحت تندرستی عطا فرما. Like, comment, and subscribe.